اس کو آپ ایسے سمجھیں جیسے کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے اور ڈاکٹر اس کو کہتا ہے کہ کھیر نہیں کھانی، تو وہ کھیر کھانا چاہتا ہے کیونکہ اس نے زندگی کا کافی بڑا حصہ کھیر کھائی ہوتی ہے مزے کے ساتھ۔ تو اگر کوئی چیز پہلے ایک ڈیولپ ہو گئی ہے، عادت بن گئی ہے کوئی چیز، اور بعد میں وہ علت بن جاتی ہے تو مشکل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ تمام ڈائبیٹکس کو میٹھے سے پرہیز کرنے میں مشکل ہوتی ہے، کیونکہ ڈائبٹیز ہونے سے پہلے میٹھے کی اور میٹھے کے مزے کی عادت پڑ چکی ہوتی ہے۔ تو جب ڈائبٹیز ہوتی ہے تو پھر وہ ڈاکٹر کو ہاں جی کہہ کے بھی بعد میں میٹھی چیزیں کھاتے ہیں۔ ایڈکشن یا الکوہلزم اس میں بھی ایک ہی دن میں نہیں ہو جاتا، کافی وقت اچھا گزرتا ہے، مزے کا گزرتا ہے ڈرگ یا الکوہل کے ساتھ۔ سڈنلی بدمزگی آ جاتی ہے اور بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے، کہتا ہے میں اب آج جو ٹرائی کروں گا تو بدمزگی نہیں آئے گی، آج پھر ٹھیک ہو جائے گے میرے حالات، یعنی وہ جو پھر اچھے ہو جائیں گے، پھر مزہ آئے گا، پھر مزہ نہیں آتا، پھر اگلے دن بندہ کہتا نہیں آج ضرور آئے۔ لیکن وہ جو ہاتھ سے پھسل گئی چیز وہ پھسل گئی، لیکن پھر پیشنٹس بھی بہت ساری ایسی چیزیں کر رہے ہوتے ہیں جس سے کہ وہ بیماری کو شکست دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بیماری سے نکلنے کی نہیں، بیماری کو ہرانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ میں نے شیئر کیا یہاں کہ میں انگلینڈ میں تھا، تو مجھے ایک دن سویرے اچھا بلا تھا تو چائے پی تو مجھے بہت اپسیٹ میں نے محسوس کیا، تو میں نے سوچا چائے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مجھے بہت سارے پیشنٹس نے کہا چھوڑنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ٹرینکلائزر شروع کر دیتے چائے کے ساتھ۔ تو پیشنٹس ایسا کرتے بھی ہیں، جیسے الکوہلزم ہے، ڈرنکنیس ہوتی ہے تو وہ کوکین شروع کر دیتے، جب کوکین شروع کر دیتے ہیں تو ڈرنکنیس ریورس ہو جاتی ہے۔ 7 بجے الکوہل لینا شروع کی، 10-11 بجے تک ڈرنکنیس ہو گئی، اس کے بعد پھر کوکین یا آئس لینا شروع کی، ڈرنکنیس سے باہر نکلے، اور اگلے 4-5 گھنٹے جو ہے پھر چاقو چبند بالکل 14 طبق روشن، اور سویرے 6 بجے پھر ٹرینکلائزر لے کے سو گئے، شام کو 3-4 بجے سو کے اٹھے۔ تو ابھی مجھے ایک فادر سے ملاقات ہوئی جنہوں نے اپنے بیرسٹر بیٹے کی کہانی سنائی، اور میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی کہ ایک بیرسٹر بیٹا پڑھ کے آیا باہر سے اور الکوہلزم اور کوکین اور ٹرینکلائزرز کا کام سیکھ کے آ گیا یو کے سے۔ میں نے پوچھا کہ وہاں سے سیکھا؟ کہتے نہیں، پاکستان میں بھی تھوڑا بہت رجحان تھا اور پھر وہاں جا کے تو یہ بڑھ گیا کام۔ زیادہ تر پاکستانی اگر 1% بھی رجحان رکھتے ہیں الکوہل کا، جو کہ بہت زیادہ رجحان ہے لوگوں کا، فینٹسی ہے الکوہل، جنہوں نے کبھی چکھی نہیں، جنہوں نے کبھی دیکھی نہیں، شاعروں کی شاعری پڑھ کے ان کو بھی فینٹسائز کرنے کا شوق ہوتا، تو انہوں نے ایسے لوگ جب جاتے ہیں یو کے، تو یو کے میں ماحول ایسا ہے، اتنی رومانویت ہے، اس طرح سجا کے سامنے رکھا ہوتا ہے، اس طرح لاجواب گورے لوگ پی رہے ہوتے ہیں سامنے کے، بندہ کہتا ہے کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے سیکھا، پھر اس نے دیکھا کہ الکوہلزم سے ڈرنکنیس ہوتی ہے، پھر اس نے سیکھا کہ اس ڈرنکنیس کو کیسے ختم کرنا ہے کوکین کے ذریعے۔ پھر صبح سویرے اب واپس سونا بھی ہے کیونکہ اب دنیا جاگ رہی ہے، تو پوچھے گی کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو، تو پھر وہ ٹرینکلائزر 4-6-8-10 گولیاں وہ کھائیں، اس سے مسئلہ حل کیا، اور 3-4 بجے اٹھے اور کسی سے آمنا سامنا بھی نہیں۔ لیکن یہ انہوں نے مجھے ایک عجیب بات بتائی کہ جو رات کو 1 بجے جب وہ ٹوٹلی چاقو چوبند ہو جاتا ہے تو پھر وہ کوئی آن لائن بزنس کرنا شروع کر دے، تاکہ آن لائن بزنس کر کے تو وہ جو اپنی ہیبٹ ہے اس کو سپورٹ کرے۔ ابھی 26-27 سال عمر ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اس ساری کوششوں کے پیچھے نتیجہ کیا ہے؟ آپ میں سے کسی کا تجربہ ہو کہ اس میں کوئی کامیابی ہے؟ پیرانوئی ہے، اور وہ اب بیرسٹر والا کام نہیں کر رہے کیونکہ اس کے لیے صبح 8 بجے عدالت میں پیش ہونا پڑتا ہے، وہ نہیں کر رہے، باقی سب کر رہے ہیں، وہ اپنا کام نہیں کر رہے۔ وہ ساری تعلیم اکثر جو والدین بڑے چاؤ سے دلاتے ہیں وہ ناکام جاتی ہے، کیونکہ تعلیم کے لیے بھیجتے ہیں لیکن ماحول اپنا اثر دکھا دیتا۔ یہ جو فائدے کی بات ہے، کیا پیشنٹس کو نہیں پتا؟ کیونکہ دنیا بھر میں ڈرگز کا اس قدر رجحان، الکوہل کا اس قدر رجحان ایسے ہی تو نہیں ہو سکتا نا۔ کیا آپ کو سب کو نہیں پتا کہ تمام ڈرگز استعمال کرتے ہی انسانی جو جذباتی ضروریات ہیں وہ پوری ہو جاتی ہیں؟ کیا؟ ہاں، وہ کہتے ہیں میرے ساتھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہر بندہ سوچتا ہے کہ کل جس گھر پہ بجلی گری وہ میرا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر بندہ ایسے ہی سوچتا ہے، اور جب بھی کوئی نشہ شروع کرتا ہے تو وہ ڈرگ ایڈکٹس کو دیکھ کے شروع نہیں کرتا، وہ ان لوگوں کو دیکھ کے نشہ شروع کرتا ہے کہ جو نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ڈرگز۔ دیکھیے، جو حقیقی مزہ ہے زندگی
زندگی کا اس میں کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا پڑتا ہے نا. اگر آپ کہیں دوسرے شہر جاتے ہیں یا کسی فیملی کو ملنے جاتے ہیں یا مارکیٹ میں جاتے ہیں, گروسری کرنے جاتے ہیں یا کوئی کتاب پڑھتے ہیں یا کوئی فلم دیکھتے ہیں, تو کچھ تو کرنا پڑتا ہے نا. ایسے بٹن دبایا تو جگمگ جگمگ. تو یہ جو کوئک فکس ہے جس کے بارے میں میں بتا رہا تھا کہ چائے پی تو مجھے اس سے ایک دن نقصان ہوا یکدم, تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت کیا تھی, اچھا بھلا تو میں تھا. لیکن مجھے سب کہہ رہے تھے کہ ایویں چھڑ دیتی چائے, تسی انج کیوں نہیں کیتا کہ تسی ایک ٹرینکلائزر نال تھوڑا جا. اور ٹرینکلائزر اگر میں لیتا تو 1 سے 2, 2 سے 3 ہوتے, تو پھر کیا مشورہ بلا دیتے. اگر ڈراؤزینس ہوتی تو ایک ٹیبلٹ لے لیں, اوپر اٹھا لیں. اپنے دماغ کے ساتھ کھلواڑ جو ہے وہ نہیں ہو سکتا, چونکہ آپ نے ساری زندگی بہت محنت کر کے تو کامیابیاں حاصل کی اور اس سے خوشیاں حاصل کی, تو آپ کو وہ معمول کی بات لگتی ہے. ہر بندہ اس طریقے سے نہیں چاہتا کہ محنت کر کے, ہارڈ ورک کر کے, سمارٹ ورک کر کے ایک اچھی پائیدار خوشی حاصل کرے. جو ہمارے ارد گرد خوشیاں بکھری پڑی ہو, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, واک کرنے سے, کھانا کھانے سے خوشی ملتی ہے, اپنے ماں باپ یا دوست احباب سے ملنے سے خوشی ملتی ہے, نیند سے خوشی ملتی ہے, بہت سی چیزیں ہیں. لیکن ایک بٹن دبانے سے دونوں کی ملی جلی سازش ہے الکوہلزم میں اور ایڈکشن میں. یعنی معاشرہ جو ہے وہ نشے کو یا ڈرگس کو انوسنٹ دکھا دیتا ہے کیونکہ سب کر رہے ہیں, اور جینز جو ہیں وہ جب ابھر کے سامنے آتی ہیں تو جینز وہ بیماری پیدا کرتی ہیں جس میں نشہ کرنے سے مسائل ہوتے ہیں. اگر کوئی نشہ نہیں کرتا تو جینز سوئی رہتی ہیں, اگلی جنریشن میں چلی جاتی ہیں. نشہ نہ کرنے سے جینز ختم نہیں ہوتی, نسل در نسل منتقل ہوتی رہتی ہے. جیسے ڈائبٹیز نہ ہونے سے ڈائبٹیز کی جینز ختم نہیں ہوتی, اگلی جنریشن میں چلی جاتی ہے. دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کیونکہ جینز کے ابھرنے کا جو وقت ہے وہ ہر انسان میں ایک جیسا نہیں ہے. کسی کی جینز 5 سال بعد ابھریں گی, کسی کی 10 سال بعد, زیادہ تر کی 10 سال بعد. تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی 5 سال, 3 سال یا 2 سال میں بھی ابھرتی ہے, پر ہر ایک کی جینز نہیں ابھرتی. نہیں, 80% کی جینز تو بالکل نہیں ابھرتی, ان کے ہے ہی نہیں وہ مسئلہ. جتنا مرضی جو پینے کی بات کر رہے ہیں وہ جتنا مرضی نہیں پیئیں گے. جیسے آپ سردیوں میں کم پانی پیتے ہیں, گرمیوں میں زیادہ پیتے ہیں, تو زیادہ پانی گرمیوں میں کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ آپ کی نیڈ بڑھ جاتی ہے. تو جو لوگ الکوہلک نہیں ہوتے بائی نیچر, جن کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, وہ تیسرا ڈرنک نہیں پیتے کیونکہ ان کو کوئی ضرورت نہیں. جب 2 سے کام بن جائے گا تو وہ تیسرا کیوں پیئیں گے؟ چلے ہم یوں کر لیتے ہیں کہ دونوں ٹوئنز ہیں, آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں, دونوں سیم کوانٹیٹی لیتے ہیں, ایک الکوہلک ہوگا دوسرا بھی ہوگا. حتیٰ کہ اگر وہ اکٹھے پل بڑھ رہے ہوں تب بھی ایسا ہی ہوگا, اور اگر ایک ایشیا میں اور ایک امریکہ میں ہے تو دونوں کو الکوہلزم ہی ہوگا. لیکن میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ جو ٹوئن سٹڈیز ہیں جس میں آئیڈینٹیکل ٹوئنز کو اسٹڈی کیا جاتا ہے کہ اگر وہ اکٹھے بھی پرورش ہو ان کی, تو اگر دونوں پیئیں گے تو ایک الکوہلک ہوگا تو اسی ٹائم پہ دوسرا بھی الکوہلک ہوگا تقریباً. جین سیم ہو گئی نا. اب اگر ان کو ایک دوسرے سے دور لے جائیں تو امکان ہے کہ ایک پیے گا ایک پیے گا ہی نہیں. امکان تو ہے نا کہ وہ دوسرا جو ہے وہ تبلیغی جماعت میں چلا گیا تو وہ جا کے پیتا ہی نہیں, تو اب وہ تو الکوہلک نہیں ہوگا, تو اس کی جینز اگلی جنریشن میں ٹرانسفر ہو جائے گی. اور جو پیتا ہے اور جینز بھی رکھتا ہے, دیکھیں پیتے لوگ انوائرمنٹ کی وجہ سے ہیں یا اپنے فیصلے کی وجہ سے پیتے ہیں. الکوہلزم اپنے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوتا, وہ جینز کی وجہ سے ہوتا ہے. اور 80% لوگوں کے اندر ایڈکشن یا الکوہلزم کی جینز نہیں ہوتی. ایسا عموماً جو لوگ الکوہلزم میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر دا لکی ونز, یہ وہ کہتے ہیں. لیکن بعد میں جب جو الکوہلزم میں مبتلا ہوتے ہیں اور الکوہل کو چھوڑ کے سوبر لائف میں چلے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وی آر دی لکی ونز تھرو الکوہلزم. وہ ہوتے ہیں ایسے. جی ہاں, لیکن ضروری نہیں کہ اس نے پی ہو. دیکھیں آپ کی جنریشن میں ضروری نہیں کہ پیچھے کبھی کسی نے الکوہل پی ہو, پر اس کے اندر الکوہلزم کی جینز پیچھے چل رہی تھی تو آپ تک پہنچی. یعنی 2 شرطیں ہیں کہ کسی کے اندر ایڈکشن یا الکوہلزم کی جینز بھی ہوں اور وہ ڈرگز یا الکوہل استعمال بھی کرے, تب جا کے تو بیماری سامنے آئے گی نا. اگر کسی میں جینز ہیں اور وہ فیملی کبھی پیتی ہی نہیں تو جینز آگے ٹرانسفر ہوتی
چلتی رہیں گی. جیسے اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہمارے تو کبھی باپ دادا میں سے کسی نے ایسی بیماری نہیں دیکھی تھی. ایسی بیماری کا لفظ وہ یوز کرتے ہیں جو ان کا مطلب ہے کہ وہ بیماری کے بارے میں بھی ایک ڈسکریمنیشن یا تعصب رکھتے ہیں. جی نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کے ہاں شادیاں جو ہیں آگے کیسی ہو رہی ہیں. مثال کے طور پر اگر فرسٹ کزن میرجز ہو رہی ہیں تو وہ جینز سٹرونگ ہوتی جائیں گی الکوہلزم کی یا ایڈکشن کی. لیکن اگر ان کی شادی کہیں جرمنی میں کسی سے خاتون سے ہو گئی, پتوں کی سے جرمنی والوں کا کوئی آپس میں رابطہ ہو گیا, تو وہ جینز جو ہیں وہ نیچے چلی جائیں گی. الکوہلزم کی جینز یا بیماریوں کی جینز, بیماریوں کی جینز جو ہیں فرسٹ کزن میرجز میں زیادہ بڑھ کے اوپر آتی ہیں. ان کے اندر بھی جو جینیٹک کوڈ ہے وہ تو ڈائبٹیز میں بھی ویسے ہی چلتا ہے, وہ تو ہارٹ ڈیزیز میں بھی ویسے ہی چلتا ہے, وہ تمام پرائمری کرونک پروگریسو النیسز میں جینیٹکس کی سائنس تو ایک ہی طرح چلتی ہے, اور جینیٹکس کو بہت دنیا میں اسٹڈی کیا جا رہا ہے اور جینز کو چھیڑ چھاڑ بھی کی جا رہی ہے. یعنی لوگوں میں جسے جینیٹک انجینئرنگ کہتے ہیں, تو جینز کے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے ان میں تبدیلیاں بھی لائی جا رہی ہیں. دنیا یہاں تک پہنچ گئی ہے. بہرحال وہ اور دور کی دنیا ہے جہاں اس قسم کے تجربات ہوتے ہیں. ہاں مطلب ہمارے ہاں نہیں, لیکن امریکہ ہمارے تو بیسک فیسلٹیز کے اوپر توجہ زیادہ چل رہی ہے. اسٹرانگ یہ تو ڈیفینیٹلی, میں نے آج تک کبھی بھی کسی سے پوچھا کسی بیماری کو دیکھتے ہوئے کہ یعنی جو شادی ہے وہ فرسٹ کزن میرج ہوئی تھی, تو ہمیشہ یہ جواب ملا یس. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ تو آپ سمجھ گئے کہ فرسٹ کزن میرجز, نہ صرف فرسٹ کزن میرجز, یہ خالی فرسٹ کزن میرج کی بات نہیں ہے. میرج جو ہے یہ اتنا امپورٹنٹ انسٹیٹیوشن ہے کہ اس میں آئندہ آنے والے وقتوں میں لوگ بہت سوچ بچار کریں گے کہ انہیں اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کہاں کرنی ہے, اور جہاں شادی کرنی ہے ان کا جینیٹک میک اپ بھی دیکھنا ہے تاکہ انسانوں کو بیماریوں سے نجات ملے. تو وہ جی اب پاکستان میں بھی یہ جو اس طرح کے ڈس آرڈرز ہیں اس میں ہو رہا ہے. یہ انسانوں کو محروم رکھا گیا ہے. جانوروں میں تو آپ کو پتہ ہے نا بہت زیادہ یہ کراس بریڈنگ اور اس طرح کی چیزیں کر کے تو جانوروں کی خوبصورت نسلیں, عمدہ نسلیں پیدا کی جا رہی ہیں. بس انسان کو ہی ابھی اس چیز سے تھوڑا محروم رکھا گیا. لیکن جہاں تک ون ڈوز آف, وہ تو الرجک ری ایکشن ہے نا, کائنڈ آف الرجک ری ایکشن جو ٹریگر ہو گیا, اور ایک دفعہ ٹریگر ہو گیا تو وہ ہر دفعہ ٹریگر ہو جائے گا جب بھی کوئی یوز کرے گا. جیسے چرس انڈیوس سائیکوسس میں کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی کسی کو چرس کی وجہ سے دماغی توازن خراب ہوا ہے, پھر چرس چھوڑ دی, دماغی توازن ٹھیک ہو گیا, 5 سال بعد دوبارہ چرس پیے گا تو پھر وہی ہو جائے گا نیچرلی. لیکن ایک اہم نقطہ میں اور آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جہاں جینز کے بارے میں ہم لوگ ڈیسیژن نہیں لے سکتے کہ ہماری جینز کیا ہے, ہماری جینز جو ہیں وہ ہو چکا ہوا ہے جو ہونا ہے, جو پتے بانٹنے تھے وہ بٹ گئے ہمارے. میری جینز جو ہیں میری مرضی کا اس میں 0% دخل ہے, لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جس میں میرا دخل ہے کہ میں کن لوگوں سے ملتا ہوں, کن لوگوں سے دوستی کرتا ہوں, میں کون سا لائف سٹائل اپناتا ہوں, میں کیا سوچتا ہوں, میں اپنے ریلیشن شپس کو کیسے کنڈکٹ کرتا ہوں. اس بارے میں وہ جینز کی طرح بے بس نہیں ہوں. جیسے میں بات کر رہا تھا, ہماری ایک پیشنٹ ہے جو بائیپولر ڈس آرڈر میں سے بہت شاندار ریکوری میں آئی ہیں, اور ان کی سینٹی بہت زبردست ابھر کے سامنے آئی ہے, اور اس میں میڈیکیشن, کاؤنسلنگ سارا کچھ مل کے ہوا ہے, اور ان کو یہ فکر ہے کہ دوبارہ کوئی اٹیک ان کے اوپر ایسا نہ ہو ہائپومینیا کا. اور ہم نے ان کو بتایا کہ یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنے اوپر کیا کام کرتے ہیں. اور ان کو میں نے بتایا کہ دیکھیں جو جینیٹک میک اپ ہے آپ کا اور آپ کے بہن بھائیوں کا وہ تو ایک جیسا ہے, اور آپ 4 بہن بھائی ہیں اور آپ ایک ہیں ان میں سے جس کو یہ ڈس آرڈر ہوا. اور چونکہ میں نے سب کو دیکھا ہوا ہے تو مجھے سب کی طبیعت میں, سب کے لائف سٹائل میں, سب کے شخصیت میں فرق نظر آتا ہے. تو میں نے ان کو بتایا کہ آپ کی شخصیت جو ہے وہ پری ڈسپوز تھی, آپ کے حالات ایسے تھے, آپ کی شخصیت ایسی تھی جو کہ حالات کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی, آپ کے سوچ بچار کی وجہ سے ڈیولپ ہوئی, آپ کے میل ملاپ کی وجہ سے پیدا ہوئی, جس کے نتیجے میں جو آپ کے نظریات تھے اس کے نتیجے میں آپ کو یہ سائکیٹرک النس ہوئی. اور علاج میں ہم نے اس کو ایلیمینیٹ نہیں کیا, ہم ان کی جینز کو ایلیمینیٹ نہیں کر سکتے, کوئی جینیٹک انجینئرنگ نہیں کر سکتے ان میں,
ہم نے کیا کیا کہ میڈیکیشن کے ذریعے مصنوعی طور پر ان کے کچھ کیمیکلز کو آلٹر کیا، یعنی چینج کیا، یعنی بدلا، کم یا زیادہ کیا، اور بات چیت کے ذریعے ان کے نظریات کو بدلا، ان کی سوچوں کو بدلا، ان کے ریچولز کو بدلا، اور وہ ایک بالکل پہلے کی نسبت مختلف انسان کے طور پر ابھر کے سامنے آ گئی۔ تو میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ اپنی یہ نئی شخصیت کو مینٹین کر لیں گے تو آپ کی بیماری کو جو پش کر کے ہم نے بہت پیچھے کسی سٹور روم میں بند کر دیا ہے وہ وہیں بند رہے گی، لیکن اگر آپ نے اس سٹور روم کا دروازہ کھلا چھوڑا اور حالات ایسے ہوئے تو وہ چپکے سے بیماری پچھلے سٹور روم سے یا کمرے سے نکل کے پھر آپ کی زندگی میں شامل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا آپ نے اپنے سابقہ لائف سٹائل سے کوسوں دور رہنا ہے، لیکن ان کے سابقہ لائف سٹائل میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جن کو وہ مس کر رہی۔ ہمارے سب کے سابقہ لائف سٹائل میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم مس کرتے ہیں، ہمارے نظریات ہوتے ہیں جن کو ہم مس کرتے ہیں، ہمیں انجانے میں ہم ان کو مس کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ نظریات پہلے والے ہمارے کیوں نہیں ہوتے، اور خاص طور پر اگر بظاہر وہ نظریات جن کو ہم مس کرتے ہیں اگر وہ مقدس بھی ہوں، اگر وہ ہمارے لیے بہت زیادہ محبت والے بھی ہوں، احترام والے بھی ہوں، مزے والے بھی ہوں، تو ہمارا پلٹ کے ان نظریات کی طرف جانے کا ضرور رجحان ہوگا۔ تو آپ سمجھ گئے کہ ان کو اپنی بیماری میں اپنی جینز کو جو کنٹین کر کے پیچھے بند کر دیا، دوبارہ ابھرنے کے لیے پرانے نظریات چاہیے، پرانا لائف سٹائل چاہیے، پرانی سوچیں چاہیے، پرانا میل جول چاہیے۔ تو جینز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو بیماری لازمی ہوگی، جینز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ امکان موجود ہے، احتیاط کریں گے تو نہیں ہوگی، چاہے ڈائبٹیز کی جین ہو ڈائبٹیز نہیں ہوگی، دل کی جینز ہو دل کی بیماری نہیں ہوگی، شیزوفرینیا کی جینز ہو نہیں ہوگی۔ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اپنی جینز کو اسٹڈی کر لیں، اور ایسا بڑے ایک سادہ سا ٹیسٹ ہے، یہ جو لعاب دہن ہوتا ہے، منہ میں جو تھوک ہوتی ہے، اس کا ایک ٹیسٹ ہے جی، وہ ٹیسٹ اگر آپ کرا لیں تو آپ کو بہت ساری معلومات مل جاتی ہیں کہ آپ کی کمزوری کیا ہے۔ جی، سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ سوال پوچھ کے مجھے موقع دیا کہ میں کوئی ایسی خاص بات کر سکوں جو سب کے لیے کافی فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب انسان اپنا پرانا طرز زندگی چھوڑتا ہے تو فوری طور پر ایک نیا طرز زندگی نہیں آتا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے آپ شام کو گھر گئے ڈریسنگ روم میں تو کپڑے اتارے اور فٹافٹ دوسرے پہن لیے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ یہ آپ کو سب کو تجربہ ہے، یہ تو بڑا کوئک ہے نا کہ آپ گئے ڈریسنگ روم میں، آپ نے دفتر والے کپڑے اتارے، گھر والے کپڑے فٹافٹ پہنے، باہر آ، تو یہ ایسے نہیں ہوتا جیسے کہ آپ شام کو کپڑے بدلتے ہیں۔ یہ ایسے ہوتا ہے کہ پہلے جیسے کہ ایسا ہو کہ آپ شام کو 6 بجے گھر پہنچیں اور آپ دفتر والے کپڑے اتار دیں اور دوسرے کپڑے گھر والے نہ پہنے، 4-5 گھنٹے ایسے پھرتے رہیں۔ ہاؤ وڈ یو فیل؟ کیسا محسوس کریں گے؟ جی ہو ہی نہیں، بہت مشکل ہو جائے گی نا، کیونکہ ابھی آپ نے نئے پہنے نہیں، پرانے چھوڑ دیے۔ تو یہ جو نیا لائف سٹائل ہے جو خالی جگہ پر کرتا ہے، تو جب یہ بیچ میں ایک جو انکیوبیشن پیریڈ ہے، یعنی پرانے لائف سٹائل کو چھوڑا نئے لائف سٹائل کو اپنانا ہے، اس میں جو انکمفرٹیبل بندہ فیل کرتا ہے اس کو نارمل سمجھنا ہے، یہ سمجھنا ہے کہ ایسا تو ہونا ہی تھا، لیکن پھر موٹیویشن یہاں سے لینی ہے کہ میں جلدی سے کوئی بندوبست کروں کہ میرے نئے نظریات آ جائیں، نمبر 1، میرا موڈ نیا آ جائے، نمبر 2، کیونکہ موڈ بھی بدلنا پڑے گا، نظریات بدلنے پڑیں گے، موڈ کو بدلنا پڑے گا، تیسری چیز ہے بیہیویئر بدلنا پڑے گا، چوتھی چیز ہے انوائرمنٹ بدلنا پڑے گی، پانچویں چیز ہے کہ اگر کوئی علامتیں ہیں تو ان کا علاج کرنا پڑے گا دوائی کے ذریعے یا کسی ذریعے۔ تو وہ جو ایک فیتھ پہلے ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو کام آپ کریں گے اس سے فائدہ ہوگا، یعنی اگر آپ ایک شاندار سوبر لائف سٹائل اپناتے ہیں تو یہ فیتھ ہونا ضروری ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، کیونکہ انسان کے لیے یہ کویسچن بہت اہم ہے کہ واٹ از ان اٹ فار می، یہ فیورٹ کویسچن ہے انسان کا کہ اس چیز میں میرے لیے کیا ہے، کوئی بھی ڈیل، کوئی بھی بات، واٹ از ان اٹ فار می، یہ سوال لفظوں میں یا لفظوں کے بغیر ذہن میں چلتا رہتا ہے۔
یہ سب کے لیے ہے. یہ اس میں نیچر جو ہے وہ سب کی ماسی لگتی ہے. نیچر سب کے لیے ایک جیسی ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ میں آج کل بہت ٹربل میں ہوں ایک وجہ سے کہ میں کہیں نہ کہیں کوئی غلط چیز کھا لیتا ہوں چسکے کے لیے. جیسے کوئی مٹن کھا لیا, ذرا زیادہ کھا لیا, تو اگلے 12-14 گھنٹے مجھے پتا رہتا ہے کہ میں نے غلطی کی تھی, کیونکہ میرا انرجی لیول نیچے چلا جاتا ہے. کچھ بھی ہم کوتاہی کریں گے, چاہے آپ کریں چاہے میں کروں, اب اسے پل صراط کہنا تو ذرا زیادہ ہی بات ہے. دیکھیں اینی ویز وہ تو ہر ایک کے پچھلے سٹور روم میں وہ جینز بند ہیں, کوئی نہ کوئی اس کو پتا نہیں ہے. تو عام پبلک کو پتا نہیں ہوتا کہ ان کے ابا کو یا ان کے چچا کو یا تایا کو اگر 2 سٹنٹ پڑے ہیں تو اس کے بھتیجے کو یا بیٹے کو پتا نہیں ہے کہ اس کے بھی سٹور روم میں وہ جینز موجود ہیں. تو وہ اگنورنس ہے نا اس کی, اس کو پتا نہیں ہے. ان کو پتا ہے. تو مجھے بتائیے کہ وہ ایڈوانٹیج میں ہے کہ جن کو پتا ہے, یا وہ ایڈوانٹیج میں ہے کہ جن کو پتا نہیں ہے. دیکھیں مجھے بتائیے پل صراط کا تصور کیا ہے؟ پل صراط سے کیوں گزرتے ہیں؟ بس آپ جنت تک پہنچنا چاہتے بھی ہیں اور پل صراط پر چلنا بھی نہیں چاہتے, ٹھیک ہے نا. تو جنت جو ہے بائی 1 get 1 فری سے نہیں ملتی. جنت ایسے تو یعنی جو آپ کا دنیاوی سکون ہے اور آپ کا جو آخرت کی سوچ ہے وہ ایسے ہی تو نہیں ملتی, اتنی سستی تو نہیں ہے. ہم وہ تب لوگ جو ہے بڑے بڑے منصوبے شروع کر لیتے ہیں, جیسے کہ لوگ پی ایچ ڈی کا منصوبہ شروع کر لیتے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ پہلا سال کیسا ہوتا ہے؟ پہلا بڑا زبردست, نہیں بڑا زبردست کہ پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ, لیکن دوسرے تیسرے سال میں بندہ گھسٹ گھسٹ کے چلنا شروع کرتا ہے, کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے 5 سال کا یہ سفر پورا کرنا. اتنا بور پروگرام ہوتا ہے پی ایچ ڈی کا, ریسرچ پروگرام اتنے بور ہوتے ہیں, اس میں میتھ بیچ میں آ جاتا, اس میں سٹیٹس آ جاتے ہیں بیچ میں, پتہ نہیں کیا کیا ایسی چیزیں آ جاتی ہیں جو انسان بورڈ ٹو ڈیتھ جسے کہتے ہیں وہ ہو سکتا ہے. لیکن لوگ کرتے ہیں محنت تاکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ٹنل ان کو وہ ملے. تو یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ ایک لائف سٹائل پیچھے رہ گیا ہے, تو اب آگے آپ سوچتے ہیں کہ یہ میرا نیا لائف سٹائل ہے جس میں میرے نظریات A1 ہیں, بہترین نظریات اگر ہیں تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے یہ بہترین نظریات کا نتیجہ کیا نکلے گا. نہیں ہونا چاہیے پتا, ٹھیک, پتا ہونا چاہیے. اچھا اگر میرا موڈ وہ پہلے والا خراب موڈ نہیں, نیا والا سیکھا ہوا اچھا موڈ ہے, تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ میرے اچھے موڈ کا, میرے اچھے مزاج کا, میری مسکراہٹ کا نتیجہ کیا نکلے گا. اسی طرح جو بیہیویئر ہے اس کی وجہ سے بندے کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بیہیویئر ہے, یہ جو میری اسمائل ہے, یہ جو میں لوگوں سے کارڈیلی مل رہا ہوں, اگر آپ اسمائل کرتے ہیں, لوگوں سے کارڈیلی ملتے ہیں, لوگوں کو ہرٹ نہیں کرتے, آتے جاتے کندھے نہیں مارتے, تو پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. پھر آپ انوائرمنٹ آپ کی بدل گئی, آپ یونیورسٹی چلے گئے تو آپ کو پتا ہوگا پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یا اگر آپ گوال منڈی میں تھڑے پہ بیٹھے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. لیکن جب آپ غلطی کریں گے تو خمیازہ بھگتنا پڑے. آج ہماری ایک میٹنگ ہو رہی تھی, ڈائریکٹرز میٹنگ, جس میں 10-12 بہت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو میں آئی واز بینگ ویری ٹف ٹو دیم. وہ یہ میری بیماری ہے کہ پش کرنا اور سب کو مجبور کرنا کہ ویسے ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. اب ایسا ہو نہیں سکتا. تو آئی واز لٹل بٹ ٹف ود آل آف دیم کہ وائی ڈونٹ یو ڈو دس. میٹنگ جب ختم ہوئی تو آئی واز فیلنگ ویری بیڈ. میں 4 گھنٹے سو گیا, علاج کیا نا اپنا, کیونکہ اگر میں 4 گھنٹے نہ سوتا تو وہ میری بیڈ فیلنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی. کیونکہ الٹیمیٹلی جب بھی آپ کے اندر کوئی بیڈ فیلنگ آتی ہے تو آپ کو کوئی کاوٹ ہے جس کے لیے آپ کو آرام چاہیے, کوئی نیند چاہیے, کوئی آئسولیشن چاہیے, فردر ڈیمیج سے بچنا ہے, غلط کھانا نہ کھائیں. تو یہ اپنا خیال رکھنا پڑتا ہے. نیند بڑے مزے سے آئے, تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن آپ کی نیت ہی یہی ہے کہ آپ ریمیڈی کے لیے جا رہے. تو میں گھر میں دور کہیں بہت پیچھے والے کمرے میں اکیلا جا کے سو گیا, اور ساتھ میں نے فون بھی بند کر دیا, میں نے سب کچھ, گھڑی بھی اتار دی, سو گیا پورے 4 گھنٹے. یہ میری پرسنل مینجمنٹ تھی کہ مجھے جلد سے جلد دوبارہ فٹنس کی طرف جانا ہے, اور ایسا سال میں 2-4-5 دفعہ یہ دورہ پڑتا ہے مجھے. تو پھر میں کہتا ہوں اچھا چلے, میں تو یہ کہہ ہی سکتا ہوں, یہاں میری بے بسی ہے. یہاں بھی وہ پہلا سٹیپ آتا ہے, ایڈمٹڈ وی ور پاورلیس اوور ادرز اینڈ آور لائفز ہیڈ بیکم انمینیجیبل. جب ہم دوسروں کے اوپر پاورلیس ہو جاتے ہیں تو ہماری زندگی غیر منظم ہو جاتی ہے, تو اس بات کو ایڈمٹ کر لیتے, مان لیا. یہ سٹیپ 1 ہے 12 سٹیپ پروگرام کا, ایڈمٹڈ وی ور پاورلیس اوور الکوہول اینڈ ڈرگز, اور وی ور پاورلیس اوور ڈائبٹیز, یا وی ور پاورلیس اوور ادر پیپل, وی ور پاورلیس اوور
workaholism, we were powerless over what we eat. تو اگر ایسا ہے تو پھر بندہ کہتا ہے کہ میری لائف جو ہے وہ انمینیجبل ہو گئی, غیر منظم ہو گئی. تو اسٹیپ 2 ہے a power greater than myself could restore me to sanity, کہ یہ جو پاگل پن ہے جو کہ زندگی کو غیر منظم کرتا ہے, تو پھر اسٹیپ 2 پہ چلے جاتے ہیں کہ اچھا ان کو وڈا ہی آئے گا. یعنی آپ ایسے ہی ایک تصور کر لیتے ہیں کہ کوئی پاور گریٹر دین مائی سیلف, کوئی مجھ سے زیادہ پاورفل ہوگا جو میری ذہنی صحت کو بحال کرے گا, تو پھر ہو جاتا ہے. سب سے پہلے تو اکنالج کرنا ضروری ہے جو بات آپ نے کہی کہ میں آکورڈ فیل کرتا ہوں. آپ اگر ان 6-7 چیزوں کو یاد کریں جو آج کل آپ کر رہے ہیں, تو مجھے بتائیے ان کا کوئی برا نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جو 6-7 چیزیں آج کل آپ کر رہے ہیں ان کا کوئی برا نتیجہ نہیں نکل سکتا. آپ نے یہ فیتھ بنانا ہوتا ہے جو کہ آپ کے پاس پہلے سے موجود نہیں ہوتا. انسان عموماً نیگیٹو تھنکر ہے. جہاز کے اوپر بیٹھ کر کسی جگہ جا رہا ہو تو اس کو یہ خیال نہیں آتا کہ میں وہاں پہنچوں گا, کتنا مزہ آئے گا. یہی خیال آتا ہے رستے سے جہاز ڈگے گا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جب بھی کوئی آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ آپ کراچی جا رہے ہیں تو وہ بھلا کیا کہتا ہے؟ جی ہیو اے سیف فلائٹ. اچھا ہیو اے سیف فلائٹ سے اگلا خیال آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, تو کیا کہنا چاہیے؟ وہ کہنا چاہیے انجوائے یور جرنی, ہیو فن. کیونکہ اگر ہماری سوچ کا دھارا ہے اس کو ہم صحیح رکھیں, اگر ہم نے کسی جہاز پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہی سوچنا بنتا ہے کہ ہم ڈیسٹینیشن پہ پہنچیں گے. تو اگر آپ نے زندگی کا فیصلہ کیا ہے کہ جیسے آپ نے سوچا تھا کہ فوج میں جائیں گے, ہو سکتا ہے قدرت نے آپ کے لیے سٹور میں اس سے اچھی چیز رکھی ہو. ہوتا ہے نا اس طریقے سے کہ آپ کو کوئی اور چیز پسند ہوتی ہے تو آپ کے ماں باپ آپ کے لیے کوئی اور چیز پسند کر رہے ہوتے ہیں. ایسا اکثر ہوتا ہے نا کہ آپ کچھ پسند کرتے ہیں تو آپ کے ماں باپ آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں ہم نے تمہارے لیے اس سے بہتر چیز چنی ہے. اچھا, تو جو ماں باپ اگر بہتر چیز آپ کے لیے چنتے ہیں تو اپنے تجربے, محبت اور عقل کی وجہ سے چنتے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ اللہ آپ کے لیے جب کوئی چیز چنتا ہے تو اللہ کا تجربہ, اللہ کی طاقت, اللہ کی عقل, تو وہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ نہیں ہوا, یہ فوج میں نہیں ہوا, تو کوئی بات, اللہ آپ کے لیے کچھ اور بہتر بنا کے رکھے گا. آخر اس نے ایویں تو نہیں نا آپ کو پیدا کر دیا, مطلب پرپز لیسلی تو نہیں نا دنیا میں آپ کو بھیجا, پرپز سے بھیجا ہے نا. اس کا ایک پرپز ہے. ہر روح کو دنیا میں بھیجنے کا جو پرپز مجھے نظر آتا ہے اللہ کی طرف سے, وہ یہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنی دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتا ہے, بہتر بنانا چاہتا ہے, اور انسانوں کے ذمہ کام لگا کے وہ بھیجتا ہے کہ جاؤ تم جا کے یہ کرو, تم جا کے وہ کرو, تم ڈسکور کرو, تم ایکسپلور کرو. تو آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ جب آپ کسی اچھے پروگرام میں چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کا ایک اسٹرانگ فیتھ چاہیے کہ اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلنے والا ہے. بس اتنی سی بات سے آپ کی تقدیر بدل جائے گی کہ جب آپ کچھ اچھا کر رہے ہیں, یہ دنیا کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. پیچھے کوئی چیز ہوتی ہے تو آگے کوئی نتیجہ آتا ہے. یہ کاز اینڈ افیکٹ کی دنیا ہے. اگر آپ اللہ کو بھی پہچانتے ہیں ایز اے کاز, تو اس افیکٹ سے پہچانتے ہیں جس کو ہم دنیا کہتے ہیں. ہر چیز جو آپ کو آگے نظر آتی ہے, اگر آپ کو موٹر سائیکل کے آگے ایک بےہودہ سی پائپ سی نظر آتی ہے تو یہ جو ایفیکٹ ہے اس کے پیچھے ایک کاز ہے. اب آپ خود سوچ لیں کتنے کسی سیانے بندے نے یہ سارا دھندا شروع کیا ہوا ہے نا ایسے ہی. تو آپ ہمیشہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو پھر اس کے پس منظر میں مجھے بتائیے دنیا میں کسی ملک میں ایسی چیز دیکھی آپ نے؟ نہیں دیکھی. وہ ایک پائپ جو ہے, اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ یہ بسنت کے بعد ان پائپوں کا کیا بنے گا, یہ رکھ لیے جائیں گے گھر میں اگلے سال کے لیے یا کیا؟ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں جو تہوار ہوتے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں نا. یورپ میں ایک تہوار ہوتا ہے کہ جس میں لوگ آگے آگے بھاگتے ہیں اور پیچھے ان کے مویشی بھاگتے ہیں. پتہ ہے آپ کو کسی کو؟ جی ہوتا ہے نا, ابھی بھی یہ لاسٹ ایئر بھی ہوا تھا نا, کافی بندے مرتے ہیں نا اس پہ. اب ہوتا ہے, وہ ایک تہوار ہے, وہ ہوتا ہے. اسی طرح پتنگ بازی ہمارے بچپن میں ہوتی ہے. 100 فائدے تھے, بندہ پتنگ اڑا کے کسی گھر میں گرا کے کوئی رکا ہی پہنچا دیتا ہے. تو کتنے 100 فائدے ہیں. چھت پہ جانے کا اتنا خوبصورت بہانہ, تو رونقیں لگی ہوتی. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ کلچر میں جو تہوار ہوتے ہیں, دیکھیے آپ سڑک پہ آتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, سڑک پہ آتے ہیں, دفتر جاتے ہیں, اس میں بھی ایک چانس ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, چوٹ لگ جائے گی, جان چلی جائے گی. لائف از لائک دیٹ. بہت ساری کھیلوں میں لوگ, کرکٹ جیسی کھیل میں بھی ہر سال 1-2 بندے سینے میں بال لگنے سے مر جاتے. اور یہ وہ ہوتے ہیں جو ٹیسٹ لیول کی کرکٹ کی ہم بات کر, جو گلیوں میں کرکٹ کھیلتے
چلتے ہیں ان میں بھی بہت ساری ڈیتھ ایسے ہوتی ہے. تو مطلب یہ چیز زندگی کا حصہ ہے کہ آپ بچ بچا کے چلتے ہیں, آپ اپنے آپ کو محدود نہیں کرتے, آپ اپنے آپ کو محفوظ کرتے ہیں. یہ ایک سمپل سی بات ہے. تو یہ جو آپ نے جیسے ڈرگز کا سلسلہ شروع کیا اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا نتیجہ. اب آپ نے نتیجہ دیکھ لیا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ نتیجہ مجھے پسند نہیں ہے. یہی کہنا چاہیں گے نا کہ یہ نتیجہ آپ کو پسند ہے. جو نتیجہ نکلا ڈرگز یوز کرنے کا آپ کو پسند آیا نہیں آیا, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر آپ آ گئی کہ دیکھو میں تنگ ہوں, میں دکھی ہوں. تو اب آپ نئے نتیجے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں, اپنی مرضیاں کرنی چھوڑ دیں. آپ کی مرضی جو ہے جب آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے. ایڈکشن کا سب سے بڑا پرابلم ہے جب ایڈکشن کا مسئلہ, جب ڈرگز کا مسئلہ آپ کے قابو میں ہی نہیں ہے, آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے, جب آپ کی مرضی آپ پر نہیں چلتی, تو پھر اپنی مرضی چھوڑ دیں. آپ نے کبھی دیکھا کہ جو ایڈکٹ ہوتا ہے یا الکوہلک ہوتا ہے اس کی مرضی اپنے آپ پر نہیں چل رہی ہوتی. وہ ہر روز سوچتا ہے کہ میں 2 ڈرنک لوں گا, لیکن ڈرنک ہو کے ہی اٹھتا ہے, بلکہ نہیں اٹھتا. لیکن اس کی مرضی دوسروں پر بہت چل رہی ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ دیکھا؟ نہیں چل رہی ہوتی ہے نا. میل اڈیپٹیشن ہے نا, کیونکہ انسان کے اندر بنیادی چیز ہے کہ وہ دوسرے کو یس کہنا چاہتا ہے. کوئی بھی انسان بیسیکلی جب یس کہتا ہے تو اس کو اچھا لگتا ہے دونوں کو, جب نو کہتا ہے تو دونوں کو برا لگتا ہے. لہذا نو کہنے سے ہمیں گلٹی فیل ہوتا ہے. مجھے بہت ایسا فیل ہوتا ہے, مثال کے طور پر پیشنٹس کہتے ہیں یہ بات وہ بات فلاں بات, ان کے والدین کہتے ہیں یہ بات وہ بات فلاں بات, تو میں کہتا ہوں نو, ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے طبیعت پہ بوجھ نہیں پڑتا ہوگا؟ میں شمائلہ کے مرحلے نہیں پڑتا, بس میرا تو پڑتا. بہرحال یہ نو کہنا آسان نہیں ہے, نو کہنا فائدہ مند بہت. گھروں میں نو کہنا جہاں نو بنتا ہے اور یس کہنا جہاں یس بنتا ہے, اس سے گھر بنتے ہیں. اور اگر بندہ دباؤ میں آ کے کہ اچھا 3 دفعہ میں نے نو کہا ہے تو چلو 4تھی دفعہ میں یس ہی کہہ دیتا ہوں, تو اس سے گھر خراب ہوتے ہیں. اور ہمیں بطور ایڈکشن پروفیشنل کے یہ بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. ہم آپ کو ہاں کہنا چاہتے ہیں, لیکن ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ ہاں مناسب نہیں ہے تو نہ کہہ دیتے ہیں. خاص طور پر جب فیملیز کو نہ کہنا پڑتا ہے تو ہمیں زیادہ مشکل پیش آتی ہے. میں نے کل چیٹ جی پی ٹی سے اپنا یہ مسئلہ ڈسکس کیا کہ فیملیز کو, لوگوں کو جب میں نہ کہتا ہوں تو وہ اصرار کرتے ہیں, میں پھر ان کو سمجھاتا ہوں تو وہ مان لیتے ہیں, تو اس پروسیس میں میں بہت تھک جاتا ہوں. تو آپ کو پتا ہے اس نے مجھے کیا مشورہ دیا؟ کہتے ہیں آپ بس کرو. کہتے ہیں وہ آپ ایکچولی تھک گئے تو آپ اپنے سیٹ اپ سے دور کہیں چلے جائیں اور بہت دور کہیں پیچھے بیٹھ کے فک کے اس پار رہنمائی کریں. آپ جو میدان میں فرنٹ لائن پہ کام کرتے ہیں یہ نہ کریں. پھر میں نے کہا یہ ممکن نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر آپ یوں کر لیں کہ جو کام آپ کرتے ہیں یہ اس میں سے کچھ کام جاری رکھیں, کچھ کام چھوڑ دیں. جیسے کہ یہ اسٹیک ہولڈر سیشن, ان کو سب پتہ ہے, وہ انٹرنیٹ سے, ویب سائٹ سے, وہ ہمارے آرٹیکل سے, مضمونوں سے ہر چیز دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو پتہ ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ والا کام کرتے رہیں, یہ والا کام نہ کریں, ویڈیوز بناتے رہیں, یہ کام نہ کریں. اور پریمیسز کے اندر کہتے ہیں پریزنٹ نہ ہو, کہیں پیچھے بیٹھ کے کام. میں نے کہا کہ اچھا دیکھیں گے. وہ کہتے ہیں کہ آپ بطور استاد دوسرے معالجین کو مدد دیں. وہ تو اپنا مشورہ دے کے فارغ ہو جاتا ہے نا, لیکن اب میرا دل کیا کرتا ہے بھلا؟ ہاں فرنٹ لائن پہ رہیں. آپ مجھے بتائیں کتنے کریکٹرز ہیں جو بڑے آرام سے چلے جاتے ہیں؟ بہت کم نا. تو انسان کی فطرت ہے, وہ چمٹے رہنا چاہتا ہے اس چیز کے ساتھ بھی جو اس کو نقصان دیتی ہے. پر میرا خیال ہے کہ نقصان کے اوپر کام کرنا چاہیے کہ وہ جو نقصان ہے وہ نہ ہو. میں نے مشورہ سنا اس کا پورا, جس میں مجھے 2 میں سے ایک حل لینا ہے. ایک حل یہ کہ میں پیچھے ہٹ کے لکھنے پڑھنے کے کام کروں اور پیچھے ہٹ کے رہنمائی دوں. 50 سال بڑی مدت ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ مجھے جو تھکاوٹ ہوتی ہے میں اس کا کچھ کر لوں, یعنی جو میرے ذہن پہ دباؤ آتا ہے میں اس کا کچھ کر لوں. یعنی جب میں سمجھا رہا ہوتا ہوں لوگوں کو, وہ سیم بات بار بار جیسے آپ ماں باپ گھر میں ایک بچے کو ایک بات سمجھاتے ہیں, پھر دوسرا آ جاتا ہے, پھر دوسرے کو وہ بات سمجھاتے ہیں, پھر تیسرا آ جاتا ہے. تو گھروں میں ماں باپ اسی کام کے لیے رہ جاتے ہیں کہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ سمجھا رہے ہیں, اور بچے جا کے پھر ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دیکھو نا, یہی باتیں کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو لیکن جب آپ کا ایک کام ہے روز, تو اس سے تھکاوٹ کیوں ہو؟ یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا. ویسے تو جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں شام کو ان کے ذہن پہ کچھ دباؤ آتا ہے, سارا دن وہ مریضوں کی تکلیفیں سنتے ہیں, ان کے دکھ سنتے ہیں, تو دباؤ آتا ہے. لیکن پھر ہم ایک چیز جانتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں برین بات, یعنی دماغ کا غسل. جیسے ایک مزدور سارا دن کام کرتا ہے تو وہ نہا دھو کے کپڑے بدل کے فریش ہو جاتا ہے, تو ڈاکٹر چاہے وہ کوئی بھی ہو, وہ ہمیشہ دکھ کی کہانی سنتا
ہوتا ہے وہ خوشی کی بات نہیں اس سے کی جاتی، تو اس کو بھی شام کو ایک برین بات کی ضرورت ہوتی ہے جو تخیل آتی ہے، اس میں نیند بہت اچھی ہونا یہ اس کے بس میں ہے کہ نیند پہ کام کرے، نیند اچھی ہو، اور اس کے علاوہ اس کے تعلقات بہت اچھے ہوں ڈاکٹر کے اپنے گھر والوں سے جو کہ اکثر بہت خراب ہوتے، وہ ایکسرسائز واک وغیرہ کرے جو کہ اکثر نہیں کرتے، کھانے پینے میں احتیاط کریں جو کہ اکثر نہیں کرتے، اور یہ جو چیزیں ہیں ان پہ بڑی آسانی سے توجہ دی جا سکتی ہے کہ برین بات ہم لیں۔ پھر یہ جو تھکاوٹ کا عنصر ہے کہ آپ کسی کے ساتھ روز ایک ہی بات ہوتی ہے، میں مزے کی بات بتاؤں کہ ہمارے ایک کراچی کے کلائنٹ ہے، انہوں نے کہا کہ مریض چھٹی کر کے جا رہا ہے تو ایک ڈاکٹر اپنا ساتھ بھیج دیں۔ شکر ہے آپ میں سے کبھی کسی نے نہیں کہا مجھے کہ ایک ڈاکٹر ساتھ بھیج دیں مہینے 2 مہینے کے لیے، تو وہ ڈاکٹر دوائی بھی دے گا، وہ اس کو کنٹرول بھی کرے گا، وہ اس کو یہ بھی کرے گا، وہ اس کو وہ بھی کرے گا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں یہ ممکن نہیں ہے، پھر سمجھانا پڑتا ہے۔ آپ کو یاد ہے کسی زمانے میں لڑکیوں کی شادی کی جاتی تھی تو ایک خاتون ساتھ اس کے بھیج دی جاتی تھی، پھوپھی چاچی نہیں، میرا خیال ہے وہ میڈ قسم کی خاتون ہوتی تھی کہ جس کو وہ لڑکی کی فلاح و بہبود کے لیے ساتھ بھیج دیتے تھے۔ اچھا تو یہ بھی کوئی رواج ہے کہ پھوپھی چاچی بھی کوئی چلی جاتی؟ وہ تو 1-2 دن کے لیے شاید کوئی، وہ تے ادوں سی نا جدوں کڑیاں روندیاں جاندیاں سن، اج کل تے ہسدیاں کھیڈدیاں جاندیاں۔